اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، مسلمان کی شان یہ ہے، اسلام کا اور مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسلمان بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے اور نصارہ کا طریقہ کار ہے۔ مسلمان کا طریقہ کار یہ کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے۔ شرعی عذر کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ کسی کو ٹانگ کے اندر اس کا فریکچر ہوا ہے اور اس کا آپریٹ وغیرہ ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو شرعی عذر بنتا ہے جس کی وجہ سے اسے بیٹھنا جو ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس کے لیے خلاف سنت اور مکروہ اور نصارہ کا طریقہ کار نہیں ہوگا۔ بغیر شرعی عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس میں چند ایک شدید حرج ہیں۔ اول یہ کہ بدن اور کپڑوں پر چھینٹے پڑیں گے اور جسم اور لباس کو بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا لازم آئے گا، اور ایسا کرنا جو ہے حرام ہے۔ دوسرا حرج یہ بھی لازم آئے گا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے عذاب قبر ہوتا ہے، چنانچہ اس کے اوپر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو قبروں والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کے اندر مبتلا تھا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور چغل خوری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرے، یا تو وہ راہ گزر ہوگی یا جہاں لوگ موجود ہوں گے، ایسی صورت میں پیشاب کھڑے ہو کے کرنے میں بے پردگی ہے، جبکہ بیٹھنے میں زانوں کی آڑ آ جاتی ہے، اور اس میں زیادہ سطر اور زیادہ جو ہے حجاب پردہ، اور اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ پوشیدگی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، ان کے پیروکار مت بنو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا جو ہے یہی سنت ہے اور یہی اولا اور یہی افضل ہے۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جفا اور بے ادبی قرار دیا ہے۔ اور جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، جو حضرت حذیفہ کی حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے بول مبارک فرمایا، اس کے علماء کرام نے جواب دیے ہیں۔ پہلا تو یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آپ نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک سے منسوخ ہو چکی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول قرآن سے لے کے آخری عمر تک آپ نے کھڑے ہو کے بول مبارک نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زانو مبارک کے اوپر زخم تھا، تو اس شرعی عذر کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بول مبارک فرمایا، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام حاکم نے لکھا، امام بہقی نے لکھا اور دارقطنی نے بھی اس کو لکھا۔ تیسرا جواب علماء کرام نے اس کا یہ دیا کہ اس وقت جہاں پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بول مبارک فرمایا، وہاں پہ نجاسات کثرت کے ساتھ تھی، تو کثرت کے ساتھ نجاسات ہونے کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے بول مبارک فرمایا۔ امام منذری نے مرقات کے حوالے سے لکھا۔ چوتھا جواب علماء کرام نے یہ بھی دیا کہ اس وقت ڈھال ایسی تھی کہ بیٹھنے کا موقع نہ تھا۔ اور پانچواں جواب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا
کہ اس وقت پشت مبارک میں جو ہے درد تھا، اور عرب کے نزدیک پشت کے درد میں ایسا کرنا باعث شفا ہے۔ یہ جواب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، لہذا احادیث سے یہی ثابت ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹ کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔